السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرا موضوع ہے حج کے ارکان، واجبات اور سنتیں۔ حج کے دوران حاجی جو کام کرتا ہے وہ سارے کام ایک درجے کے نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ کام ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ کام واجبات کی حیثیت رکھتے ہیں اور کچھ کام سنت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تینوں کا حکم الگ الگ ہے۔ تو حج کے دوران ٹوٹل 4 ارکان کو انجام دیا جاتا ہے، یعنی حج کے ارکان 4 ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 عرفہ میں ٹھہرنا، نمبر 3 طواف افاضہ کرنا، یعنی حج کے دوران خانہ کعبہ کا جو طواف کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں طواف افاضہ، اور نمبر 4 اور آخری صفا مروہ کا سعی کرنا۔ تو یہ 4 ارکان ہیں حج کے۔ واجبات کتنے ہیں؟ تو حج کے ٹوٹل 8 واجبات ہیں۔ 8 کام ایسے ہیں جو واجب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نمبر 1 میقات سے نیت کرنا۔ نیت کرنا یہ حج کے ارکان میں سے ہے، لیکن میقات سے نیت کرنی ہے تو یہ واجبات میں آتا ہے۔ تو نمبر 1 میقات سے نیت کرنا، نمبر 2 سورج ڈوبنے تک عرفہ میں ٹھہرنا، یعنی اگر کوئی سورج ڈوبنے سے پہلے عرفہ سے چلا گیا دوسری جگہ تو اس نے واجب چیز چھوڑ دی ہے، تو سورج ڈوبنے کا انتظار کرنا ہے عرفہ کے اندر۔ نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا۔ نمبر 4 11 12 اور 13 ذی الحجہ کی راتیں منی میں گزارنی ہیں۔ اور نمبر 5 تینوں جمرات کو کنکری مارنا ہے۔ پہلے دن تو صرف ایک جمرہ کو یعنی ایک شیطان کو کنکری ماریں گے، اور باقی دنوں میں تینوں جمرات یعنی جس کو آپ لوگ یا کچھ لوگ شیطان کہتے ہیں تو کنکری مارنی ہوتی ہے۔ تو کنکری مارنا یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ اور نمبر 6 بال کٹوانا، اور بال کٹانے کا 2 طریقہ ہے، بال کو یا تو چھوٹا کرایا جائے یا پھر سر کو منڈا لیا جائے، یہ مرد کے لیے ہے۔ اور خواتین ہیں تو بال کی چوٹی پکڑ کے نیچے سے بالکل صرف انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹنا ہے۔ تو یہ بال کاٹنا حج کے واجبات میں سے یعنی واجب ہے۔ اور نمبر 7 قربانی کرنا، تو یہ قربانی حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر واجب ہے۔ اگر کوئی حج افراد کر رہا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 8 اور آخری الوداعی طواف کرنا۔ تو یہ 8 واجبات ہیں حج کے۔ سنتیں کتنی ہیں؟ تو ارکان کے علاوہ اور واجبات کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں حج کے دوران یہ سب سنت میں آتے ہیں، سنت ہے، مستحبات ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے سمجھنا۔ اب یہ جاننے کا فائدہ کیا وہ دیکھیے۔ اگر رکن چھوٹ جائے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، دم دینے سے اس کی بھرپائی ہو جائے گی، معافی تلافی ہو جائے گی، آپ کا حج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی سنت مستحب کوئی کام چھوٹ جائے تو دم دینا ضروری نہیں ہے، بس ثواب میں کچھ کمی آئے گی لیکن حج آپ کا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو حج کے طریقے، اس کے احکام، اس کے مسائل اچھے سے سیکھنے اور اس کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان باتوں سے واضح ہو گیا کہ حاجی کی ذمہ داری ہے کہ وہ حج کرنے سے پہلے حج کے احکام کو سیکھ لیں کہ اس کے ارکان کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، تاکہ وہ صحیح ڈھنگ سے حج کو ادا کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔